السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ بڑی سیاسی بیٹھک ہوئی ہے ماڈل ٹاؤن میں، 96H ماڈل ٹاؤن شہباز شریف کے رہائش گاہ پر۔ آصف زرداری بھی ماڈل ٹاؤن میں ایک اور گھر بنا رہے ہیں، تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بناؤں گا، یاد ہے نا، میں نے خبر دی تھی۔ تو آصف زرداری ماڈل ٹاؤن میں گھر بنانے سے پہلے ماڈل ٹاؤن پہنچے شہباز شریف صاحب کی دعوت پر، اور بڑی لیڈرشپ ان کے ساتھ مریم نواز بھی تھی، پیپلز پارٹی کی باقی لیڈرشپ، بلاول بھٹو زرداری، حسن مرتضیٰ اور دیگر قائدین بھی اس میں مسلم لیگ نون کے بھی تھے۔ اور اس کا ملاقات کا ایجنڈا ظاہر ہے آصف زرداری صاحب شہباز شریف صاحب سے یہ نہیں پوچھنے گئے کہ جی میں یہاں گھر بنا رہا ہوں تو یہاں پہ پانی کا کنیکشن ہوتا ہے، بجلی کا کنیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیا مسائل ہوتے ہیں، کچرا ٹائم پہ اٹھایا جاتا ہے نہیں اٹھایا جاتا، سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں، یہ تو نہیں پوچھنے گئے۔ ان دونوں کی جو ملاقات ہو رہی ہے، یا ان دونوں پارٹیوں کے بڑے قائدین کی جو ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات کا اصل ہدف مشترکہ دشمن، مشترکہ مخالف یا مشترکہ ہدف ہے، وہ ہے عمران خان۔ وہ چائنا میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب۔ تو اس سے پہلے والے میں نے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اس کا اصل جو ہے ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، وہ ہے تحریک عدم اعتماد۔ اسی پر بات ہو رہی ہے، ملاقات میں ہوئی ہے، اور اسی پر معاملات آگے بڑھیں گے۔ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ایک بہت بری ہسٹری ہے، بہت بری۔ یہ دوست بنتے ہیں، دوست بننے کے بعد پھر ایک دوسرے کو کاٹنے میں نکل جاتے ہیں۔ یہ کیونکہ اصل میں پاکستان میں جو روایتی حریف پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو دو ہی ہیں۔ اس سے پہلے جو 50-60 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو، تو پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی پاکستان میں، باقی اس کے سامنے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنتی رہتی تھی، کبھی کوئی جماعت بنتی تھی، کبھی کوئی جماعت بنتی تھی، کبھی آئی جے آئی بنتا تھا، کبھی پی این اے بنتی تھی، کبھی کوئی اتحاد بنتا تھا۔ تو پیپلز پارٹی کے سامنے پراپر جماعت کے طور پر اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے ایمرج کیا اور ٹو پارٹی سسٹم کے لیے کا وجود بنا، اور پھر پیپلز پارٹی سے طاقتور اور تگڑی جماعت بن کر ابھری، تو وہ مسلم لیگ نون تھی۔ تو یہ اپنی آپس میں روایتی حریف جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ میں اکثر اوقات یہ دیکھتا ہوں کہ جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا اتحاد ہوتا ہے، کوئی کم از کم ایجنڈا پر یہ ایک ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے پورٹرے کیا جاتا ہے۔ ہمارے بہت بڑے دانشور بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب وہ میں اوریجنل دانشوروں کی بات نہیں کر رہا، بہت بڑے دانشور وہ یوں پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ دونوں جماعتیں مرج ہو گئی ہیں، جیسے ان کا اپنا وجود ختم ہو گیا۔ بھائی کہاں پیپلز پارٹی، کہاں مسلم لیگ نون، کہاں رائٹ ونگر، کہاں وہ لیفٹ کی دعوے دار، کہاں وہ سرخ انقلابی کے دعوے دار، کہاں وہ بھٹو کے پیروکار، کہاں وہ ضیاء الحق کی، مطلب ایک ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھ کر جماعتیں سیکھ جاتی ہیں، لیکن مرج نہیں کرتی ایک دوسرے کے اندر، ضم نہیں ہو جاتی۔ تو جب یہ میٹنگیں ہوتی ہیں، جب اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو دیکھیں جی، یہ تو اب ایک دوسرے کے خلاف کلیے کر رہے تھے، آج ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد میں۔ تو وہی عمران خان بھی تو خورشید شاہ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس میں پیچھے کھڑے ہوتے تھے نا۔ تو مطلب ایک ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہوتا ہے اپنا ڈے ٹو ڈے افیئر ہوتی ہے سیاست، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کس وقت کس کے ساتھ اتحاد سوٹ کرتا ہے۔ اس میں کچھ اصول ہونے چاہیے، پاکستان کی سیاست میں اصول نہیں ہے۔ تو بہرحال اب میں بات کر رہا تھا ان دونوں جماعتوں کی تاریخ کی۔ تو آج کی ملاقات جو ہے، جو یہ ماضی قریب کی تاریخ ہے، اس میں جتنی ان کی بدگمانیاں ہوئی تھیں ایک دوسرے کے خلاف، وہ بدگمانیاں ذرا کم کرنے کی کوشش تھی۔ اسی وجہ سے آج کی ملاقات میں مریم نواز بھی موجود تھی۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جب شہباز شریف سے ملاقات ہوتی تھی، اس سے پہلے تو شہباز شریف صاحب ہوتے تھے اس میں صرف جب مریم نواز سے ملاقاتیں، جب تک ان کی پولیٹیکل دوستی تھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، سیاسی دوستیاں ہوتی ہیں نا، سیاسی اچھے تعلقات تھے۔ جب مریم نواز کے لیے بلاول بھٹو زرداری جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو پارلیمنٹ میں آ کے کہتے ہیں عمران خان صاحب کو ایک وہ لفظ جو بلاول بھٹو کبھی نہیں ادا کرتے، بغیرت کا لفظ کہہ دیا انہوں نے کہ مریم نواز ایک عورت کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، اور وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے اور دوڑے آئے اور آ کر خطاب کیا۔ پھر ریسیپروکیٹ کرتی ہے مریم نواز صاحبہ، اس کا اس سے بڑھ کے جواب دیتی ہے مریم نواز، گڑی خدا بخش جا کر بے نظیر بھٹو کی برسی کے جلسے سے خطاب کرتی ہیں۔ یہ تاریخ میں ایسے مناظر پاکستان میں کبھی کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر سی او ڈی بھی کر لیتے ہیں، پھر جب ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں تو پھر ایک پورا نیریٹو بنا کر این آر او کی رٹ بھی نواز شریف صاحب لگاتے ہیں، اور پھر میمو گیٹ بھی لے جاتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں جماعتوں کی پولیٹیکل تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ تو آج اسی تاریخ کا ایک اور نیا موڑ بن رہا ہے، کیونکہ گزشتہ سال مارچ میں جب پی ڈی ایم ٹوٹا تھا، آخری اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا، جس میں پیپلز پارٹی بطور اتحادی جماعت شامل ہوئی تھی اور عوامی نیشنل پارٹی 16 مارچ کو، اور اس اجلاس میں جس میں آصف زرداری اور مریم نواز صاحبہ کی گرمی سردی ہو گئی تھی۔
آج میں تصویریں دیکھ رہا تھا مریم نواز صاحبہ کو آصف زرداری صاحب یوں جھک کر دیکھ رہے تھے، اور مریم نواز صاحبہ بھی تصویروں میں جو نظر آ رہا ہے وہ بھی ان کی بھی وہ آنکھیں، ایک ہوتا ہے نا ادب احترام ہوتا ہے نا بڑوں کا، تو جس طرح بڑوں کے سامنے بندہ آتا ہے تو آنکھیں ان کی نیچے ہوتی ہیں، تو مریم نواز صاحبہ بھی اس طرح کر رہی تھی. آصف زرداری صاحب بھی اگر کووڈ کا ایشو نہ ہوتا تو سر پر ہاتھ رکھ لیتے. تو وہ جو 16 مارچ کا اجلاس تھا، 16 مارچ کے اجلاس میں جب نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا کندھا استعمال کر کے وہ اقتدار میں آئے گا تو وہ اپنا راستہ جدا کر لے، ہمارے ساتھ وہ نہیں چل سکتا. اس پر آصف زرداری صاحب نے، کیونکہ آرگومنٹ بیسیکلی یہ ہو رہا تھا کہ ہمیں استعفے دے کر لانگ مارچ میں جانا چاہیے، کیونکہ اس 16 مارچ کے اجلاس سے پہلے 2 دن پہلے یہ شرط عائد کر دی گئی تھی کہ جو 26 مارچ کا لانگ مارچ ہوگا اس لانگ مارچ کے لیے استعفے ساتھ لانا ضروری ہوں گے. تو اس پر پیپلز پارٹی کی ٹلیاں کھڑک گئی تھی کہ یہ کیا اچانک کہاں سے آ گیا. تو بہرحال تو اس پر آرگومنٹ ہو رہا تھا کہ جی استعفے ابھی نہیں، ابھی ہم لانگ مارچ کر لیتے ہیں، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد ہو یا لانگ مارچ کے دوران ہی تحریک عدم اعتماد کر لیں گے تو حکومت کو گرا دیں گے، اور ان ہاؤس تبدیلی تو اس پر پھر عثمان بزدار سے شروع کرتے ہیں، پھر عمران خان کو گراتے ہیں. تو اس پر جواب آیا کہ اگر کوئی یہ ان ہاؤس تبدیلی لا کر کوئی ہمارا کاندھا استعمال کر کے، نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارا کاندھا استعمال کر کے اقتدار میں آ جائے گا تو اپنے راستے جدا کر لے. تو آصف زرداری صاحب نے کہا اگر مگر پھر آپ میاں صاحب چھوڑ دینا، پھر اب مطلب دوسری جماعت، ایک آپ ہیں جو اقتدار میں آ سکتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، جن کی پولیٹیکلی ورتھ ہے، دوسرے ہم ہیں، تو یہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا کاندھا استعمال کر رہے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو میں بھی یہاں پر ہوں، میرا نام بھی ECL پر ہے، میں بھی جیل کا کاٹ کر آیا ہوں، آپ بھی بسم اللہ کریں، آ جائیں، آپ کی قیادت میں لانگ مارچ کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں آگے. تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جی میرے والد صاحب کی تو زندگی کو خطرہ ہے، میرے والد صاحب جو ہیں میں نہیں چاہتی کہ ان کو جن حالات میں رکھا گیا تھا جیل میں، تو بڑی مشکل سے وہ باہر ہم نے ان کو بھیجا ہے، اب کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کو واپس لا کر ان کے قاتلوں کے حوالے کر دیا جائے. تو یہ وہ نقطہ تھا جہاں پر یہ تلخیاں بڑھی تھیں. آصف زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ، جواب میں مریم نواز صاحبہ کی یہ بات. پھر فائنل یہ ہوا تھا اجلاس میں کہ آصف زرداری صاحب نے مریم نواز صاحبہ سے معذرت کی کہ جی اگر آپ کو میری بات بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نہیں جی میں بھی آپ کی بیٹیوں کی طرح ہوں. تو اس وقت تو معاملہ ہو گیا تھا ادھر ادھر. اس کے بعد پھر آتا ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر والا معاملہ، وہ معاملہ جو آج تک پیپلز پارٹی کا پیچھا کر رہا ہے، BAP کے ارکان سے ووٹ لینا. دلاور خان گروپ جس پر پرسوں یسر رضا گیلانی کے سامنے کہہ دیا تھا مصدق ملک صاحب نے کہ یار ان سے تو جان چھڑائے نا، ان کو آپ لے کے کیوں پھر رہے ہیں، ہم نے ان کو کمیٹیاں بھی دی ہوئی ہیں، ووٹ بھی ہمیں نہیں دیتے. مصطفیٰ نواز کوکر بھی بارہا یہ چیز پارٹی کی لیڈرشپ کو کہہ چکا کہ یار دلاور خان گروپ سے تو جان چھڑائیں، حکومت کے ارکان ہیں، کمیٹیاں اپوزیشن کی لی ہوئی ہیں، ووٹ حکومت کو دیتے ہیں. تو دلاور خان گروپ سے ووٹ لینے کے معاملے پر پھر جو مریم نواز صاحبہ کی سخت ترین اسٹیٹمنٹ آئی تھی اگلے دن، مریم نواز صاحبہ میرا خیال ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں تھی، جہاں پر انہوں نے کہا تھا کس کے باپ کے کہنے پر باپ سے ووٹ لیے ہیں. اور پھر یہ کہ بلاول بھٹو زرداری سلیکٹڈ بننا چاہ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ تھا سلیکٹڈ پارٹ 2. تو اس پر پھر آگے چل کر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ماضی کے قصے چھیڑ دیے تھے، پھر بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس سے سخت جواب دیے تھے. تو آج کی ملاقات میں بیسیکلی یہ ہسٹری بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی ملاقات میں مریم نواز کا ہونا بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کے کارنرز کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر یہ ہے کہ جو اتحاد میں جو نقصان پہنچا وہ اس میں مریم نواز صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ یا مریم نواز صاحبہ کا وہ رویہ تھا، یا پھر ڈکٹیشن تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے جو پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کو دی جاتی تھی. فیصلے باہر ہوتے تھے، آ کر اجلاسوں میں PDM میں بتایا جاتا تھا کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے. 3-4 روز پہلے بلاول بھٹو سے جو ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اس میں یہ والا ذکر بھی ہوا تھا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ مطلب یہ اتحاد جو ہم نے بنایا تھا اور اتحاد کا جو ایجنڈا تھا، اتحاد کا جو لائن آف ایکشن تھا، اس سے ہٹ کر چیزیں آ جاتی تھی اور ٹھپے لگوانے آ جاتے تھے. مطلب یہ ان کے الفاظ اس طرح نہیں ہیں، لیکن مطلب یہ تھا کہ بھی فیصلے کہیں ہو رہے ہوتے تھے اور ہم سے آ کے تو ہم تو اس طرح کسی کی ذیلی تنظیم تو نہیں ہے نا. اور یہ کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے ہر بار کہ میں مسلم لیگ نون کے پیچھے ہی چلتا رہوں، میں کوئی مسلم لیگ نون کی ذیلی تنظیم ہوں، ذیلی پارٹی ہوں، میں تو پیپلز پارٹی ہوں بھائی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا. تو یہ جو ایک رویہ بنا تھا جو پیپلز پارٹی کے اندر ایک چیز تھی کہ یار یہ اندر پیپلز پارٹی کے کچھ کافی سارے لوگوں نے، وہ ہماری جو بات چیت ہوتی رہتی ہے اور پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ جی ایک فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم مسلم لیگ نون والوں کی لائن پر ایسے چلتے ہیں جیسے ہم ان کے ترجمان ہیں. ایک وقت میں یہ تک کہا جاتا تھا کہ جی بلاول بھٹو زرداری کو مسلم لیگ نون والوں نے ترجمان تو نہیں رکھا ہوا. تو وہ جو ایک رویہ ایک تھا چیزیں، وہ کہا گیا کہ مریم نواز صاحبہ کے سخت گیر رویے کی وجہ سے
نواز شریف صاحب کے موقف کی وجہ سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا چلنا زیادہ دیر ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو اب یہ جو میٹنگ ہے، کیونکہ اچھا اس کے بعد جب پی ڈی ایم ٹوٹتا ہے تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اور شہباز شریف وہ آپس میں قریب ہو جاتے ہیں، مریم نواز صاحبہ دور ہو جاتی ہیں۔ یہ اگین مسلم لیگ نون کے گھر کے اندر بھی ایک جھگڑا ہے شریف خاندان کے، کہ ادھر سے ٹوٹی ادھر بن گئی۔ پیپلز پارٹی بھی پھر ظاہر ہے وہ ایک چال ہوتی ہے نا کہ اچھا جی آپ اگر ہمارے ساتھ مریم نواز کے لیے کی، ہمارے پاس تو آپ کے چاچا جی بھی ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں۔ تو وہ ایک مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک چیز ہے۔ تو بہرحال تو سمجھایا جاتا رہا یا کچھ اس میں جو جس کی وجہ سے جو معاملات خراب ہوئے، کہا گیا کہ جو مریم نواز صاحبہ کی وہ اسٹیٹمنٹ تھی یا وہ ٹویٹس تھے وہ جو کرتی رہی۔ تو آج کی ملاقات میں ان دونوں جماعتوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ مریم نواز صاحبہ کا بھی ہونا چاہیے، ورنہ ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کے گھر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے، حمزہ شہباز سے ملاقات کر گئے تھے، حمزہ شہباز تازہ رہا ہوئے تھے، کھانا کھا کے گئے تھے، وہاں پر مریم نواز نہیں تھی۔ اس کے علاوہ شہباز شریف کی بلاول بھٹو زرداری کی، آصف زرداری صاحب کے ساتھ ان کی جو ملاقاتیں رہتی ہیں اس میں مریم نواز صاحبہ نہیں ہوتی، یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ رائیونڈ جب تک جاتی رہی ایک دو بار یہ پی ڈی ایم بننے کے بعد، تب بھی رائیونڈ میں پھر شہباز شریف صاحب نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ والی ملاقات میں ہونا مریم نواز صاحبہ کا اسی لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ اب یہ دونوں جماعتیں اعتماد کا جو فقدان تھا وہ سی او ڈی کیا، سی او ڈی کے بعد پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کا اور مشرف کا ایک وہ جو این آر او نام کا معاہدہ ہو گیا، وہ این آر او کو جس طرح پیش کیا جاتا رہا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن این آر او اگر نہ ہوتا تو نہ بی بی شہید پاکستان آتی، نہ نواز شریف صاحب پاکستان آتے، کیونکہ این آر او سے پہلے نواز شریف صاحب پاکستان آنے کی کوشش کر چکے تھے، 2 مہینے پہلے ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا۔ تو بہرحال تو بات یہ ہے کہ اب دوبارہ وہ جو ایک ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک سخت رہا اپنا معاملہ، ابھی سینٹ میں اسٹیٹ بینک والے بل کے معاملے کو لے کر جس طرح پیپلز پارٹی پر اپنا مسلم لیگ نون کے اندر سے مسلم لیگ نون کی طرف سے پیپلز پارٹی پر جس طرح تنقید ہوئی، جس طرح حملے ہوئے، ہاں یہ ضرور ہے کہ پھر رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں نے آ کر پھر اس کا ڈیفینڈ بھی کیا کہ نہیں یہ گیلانی صاحب کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن بہرحال گیلانی صاحب ایک وجہ تو اس میں تھے۔ تو وہ جو اعتماد کا فقدان تھا یا وہ جو رشتے جو دوستی دشمنی میں یا مخالفت میں بدل گئی تھی، اس کو بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مریم نواز صاحبہ بھی آج کی اس ملاقات میں ہو، اور تاکہ بیٹھے معاملات وہ جو بجائے اس کے کہ شہباز شریف صاحب ایک بات کریں اور اس کے بعد پھر کوئی بات کہیں سے آ جائے تو معاملات بگڑ جائیں، اور زیادہ تر باتیں ان ہاؤس تبدیلی کے اوپر، باقی باتیں ساری اگر ان ہاؤس تبدیلی کے اوپر یہ تحریک عدم اعتماد پر نمبرز کے ساتھ سامنے رکھ کے بات فائنل کر دیتے ہیں تو پھر لانگ مارچ وغیرہ تو پھر سیکنڈری کہانی رہ جاتی ہے، ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ان ہاؤس تبدیلی ہو گئی تو پھر لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آج کی ملاقات میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے نقطے پر متفق، لیکن اعتماد کا جو فقدان ہے، اعتماد کی جو بحالی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ضروری تھی۔ اسی وجہ سے پھر مریم نواز صاحبہ بھی اس میں آئیں، اور پھر یہ کہا گیا جاتا رہا، مسلسل ایک خبریں چل رہی ہیں، اور ان خبروں کا سورس بھی مجھے پتہ ہے کہ وہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں، کہ نواز شریف کی ہدایت پر شہباز شریف نے بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو مدعو کیا ہے۔ اس جملے میں بھی بڑا وزن ہے کہ نواز شریف کی ہدایت پر، یعنی یہ ظاہر ہے یہ سورس تو مسلم لیگ نون کے اندر سے خبر آ رہی ہے نا کہ نواز شریف کی ہدایت پر کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ نواز شریف شہباز شریف صاحب نواز شریف کی مرضی کے بغیر کچھ کریں گے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کچھ نہیں کریں گے۔ ملاقات کر لیتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں، فائنل کر کے آگے بھائی کے سامنے رکھتے ہیں، بھائی میں نے فائنل کیا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی کہتے بھی کر لو، کر لیتے، بھائی کہتے نہیں ضرورت نہیں ہے، شہباز شریف صاحب نہیں کرتے۔ تو لہٰذا شہباز شریف صاحب اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کی مرضی، منشا، مشورے اور ہدایت پر ہی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جملہ ٹی وی پر چلانے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ شہباز شریف نے نواز شریف کی ہدایت پر آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو بلایا ہے؟ یہ سب سے اہم جملہ ہے۔ اگلے ویلاگ میں اس کا جواب دوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔